تو پرندہ پکڑتے اور پرندے کو چھوڑتے، اگر داہنی طرف اڑ جاتا۔ جوان لڑکی کو ہارو سنگار کر کے دریائے نیل کے اندر پھینک دیتے۔ اس کے بیٹھنے یا اڑنے سے کسی ویرانی اور کسی کی آبادی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی وہ چیزیں جو انسان کے پاؤں کے نیچے چلتی ہیں، اب جب عقیدہ توحید چھوڑتا ہے تو پھر انسان ان سے ہی ڈرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کمزور۔ عرب کے اندر بھی یہ بات تھی کہ وہمیات کچھ خود بخود چیزیں بنا لی تھی اور انہی کو مؤثر سمجھتے تھے کہ بھئی انہی کے اندر تاثیر ہے۔ ان میں ایک ولا سفرہ، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، کہتے تھے اس مہینے میں اگر سفر کیا تو سفر ناکام رہے گا، اس مہینے میں شادی کی تو شادی ناکام رہے گی، اس مہینے میں تجارت کی تو تجارت ناکام رہے گی۔ یہ وہم اور یہ رواج عرب کے اندر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا اور فرمایا ولا سفرہ، اس مہینے میں سفر کرنے سے، تجارت کرنے سے، شادی کرنے سے کوئی نحوست نہیں آتی، یہ سب غلط اور انسان کی اپنی جو ہے وہ وہمیات ہیں۔ ایسے ہمارے ہاں بھی ہے، راستے میں سفر کرتے ہوئے راستے میں آگئی بلی گزر گئی تو کہتے ہیں یہ سفر ٹھیک نہیں ہے، یہاں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہی وہمیات اور وہی خرابیاں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے اندر اس کو جو ہے وہ ختم فرمایا۔ اسی طرح ولا ہام، اس وقت بھی لوگ الو کو منحوس سمجھتے تھے، کہتے یہ الو جس جگہ ہوگا وہ گھر ویران ہو جائے گا۔ آپ نے اس کی نفی فرمائی، اس کے بیٹھنے یا اڑنے سے کسی ویرانی اور کسی کی آبادی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے عقیدہ توحید پر پختگی امت کو دلوائی، تاکہ ہر چیز کے نفع نقصان کا مالک انسان اللہ کی ذات کو سمجھے، اور پھر ان چیزوں سے انسان خوف نہیں کھائے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائیں اور اتنی تکالیف اور مصائب اور پریشانیاں تھی کہ ان کی آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گئی۔ اب لوگ کہنے لگ گئے کہ ہمارے دیوتاؤں اور ہمارے معبودوں کو چھوڑا ہے تم نے، اس وجہ سے تمہاری آنکھیں جو ہے وہ گئی۔ اب یہ ہوتا ہے عقیدہ توحید اتنا پختہ ہو کہ وہمی چیزوں سے انسان گھبراتا نہیں ہے، تو حضرت زنیرہ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ رب العزت نے دی تھی اور اللہ نے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ اس نے یہ بات کہی ہے، آپ کا دل بڑا خوش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کی بینائی جو ہے وہ واپس کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہوا، اور مصر کی ساری معیشت کا دار و مدار نیل پر تھا، دریائے نیل پر، اور ایسی وہمیات میں لوگ مبتلا تھے کہ دریائے نیل نہیں چلتا تھا۔ تو علاقے میں رواج یہ تھا کہ ایک عورت جوان لڑکی کو ہارو سنگار کر کے دریائے نیل کے اندر پھینک دیتے اور پھر وہ دریا جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا۔ لیکن اسلام ان چیزوں کی جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتا ہے کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات۔
حضرت عمر نے کاغذ پر یہ لکھ دیا کہ اس دریائے نیل کو کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، نہیں چلتا تو ٹھیک ہے، ہمیں تیری جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر کا یہ رکا جب پھینکا تو پانی دریائے نیل جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا۔ اس لیے اتنی چھوٹی چھوٹی وہمیات میں موحد آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ بلیاں اور وہ چیزیں جو ہمارے قدموں کی ٹھوکروں میں چلتی ہیں، ان کے اوپر اپنے نفع نقصان کو جو ہے وہ سمجھ لیا جائے۔ ابن بطوطہ نے سفر نامہ لکھا ہے الرحلہ، وہ ہندوستان کا سفر نامہ لکھتا ہے تو اس میں ایک واقعہ لکھتا ہے، کہتا ہے ایک ریاست میں گیا تو وہاں ہندوؤں کی ریاست تھی، ہندو راجا تھا، اور وہاں ایک بت خانہ، ایک بد خانہ اس کو کہتے تھے، وہ بنایا ہوا تھا۔ وہاں شیطان آتا تھا، کچھ عرصے بعد شیطان آتا تھا، اور لوگ اتنے وہم اور اتنے گھبراہٹ میں مبتلا تھے کہ وہاں ایک جوان بچی کو ہار و سنگار کر کے اس ایک کمرہ علیحدہ بنا ہوا تھا وہاں چھوڑ دیتے تھے، اور کہتے تھے اب ہمیں کوئی اور کسی کو نقصان نہیں ہوگا، بس اسی کو جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ کہتے اس علاقے میں ایک عرب تاجر ابو البرکات بربری وہ آئے ہوئے تھے، بالکل جوان آدمی تھے۔ وہ جس عورت کے گھر میں مہمان تھے وہ عورت بڑی پریشان ہوئی، وہ رات کو رو رہی تھی، پریشان تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا کہ بھئی اس طرح صبح میری بچی کی باری ہے کہ اس کو وہاں چھوڑ دینا ہے، اور اگلے دن اس کی لاش وہاں ملتی تھی۔ تو اس نے ابو البرکات نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ اس کی جگہ میں جاؤں گا، وہاں بچی کی جگہ میں وہاں جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ وہ آدمی عرب تاجر وہ وہاں رات کو وہاں پہنچا، اور اس نے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ شروع کر دی، قرآن پڑھنے لگ گیا، قرآن پڑھنے لگ گیا، قرآن پڑھتا رہا۔ اب لوگ سارے انتظار تھے کہ اب صبح کیا بنتا ہے۔ صبح آئے تو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب لوگ حیران ہو گئے۔ اب وہ اس ہندو راجا کے پاس گیا، اس سے گفتگو ہوئی، اس کو دعوت دی کہ بھئی مسلمان ہو جاؤ، ان چیزوں کو چھوڑو کہ یہ نفع نقصان، یہ جنات اور شیاطین بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس ہندو راجا نے کہا کہ آپ ایسا کریں، 1 مہینہ اور میرے پاس ٹھہرے، آئندہ اگر پھر اگلے مہینے آپ اسی طرح کریں تو میں آپ کی بات کو مان لوں گا اور جو ہے وہ مسلمان ہو جاؤں گا۔ لکھا ابن بطوطہ نے کہ اگلے مہینے بھی وہی جوان جو عرب جوان تھا وہ اسی طرح اسی بدخانے کے اندر گیا اور اللہ کے قرآن کی جو ہے وہ تلاوت شروع، اور کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ پوری ریاست جو تھی، ہندو راجا جو تھا اور اس کے ماتحت جتنے تھے وہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ عرب کے ہاں ایک اور رواج تھا، جب سفر کرنے لگتے تو پرندہ پکڑتے اور پرندے کو چھوڑتے، اگر داہنی طرف اڑ جاتا تو کہتے یہ سفر ٹھیک رہے گا، سفر شروع کر دیتے، اور اگر بائیں طرف کو اڑ جاتا کہتے یہ سفر صحیح نہیں ہے، سفر چھوڑ دیتے۔ آپ نے فرمایا ولا طیرۃ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی پرندے کو آپ نے چھوڑنا، اس نے کسی نہ کسی طرف تو جانا ہی ہے، ادھر کو جائے گا یا ادھر کو جائے گا۔ پرندے کے اڑنے سے تمہاری تقدیر کہاں جو ہے وہ متعلق ہے، تمہاری تقدیر اس پرندے کے ساتھ جو ہے وہ لٹک گئی ہے۔ اب پرندہ ادھر کو گیا، اتنی واہمیات میں مبتلا تھے کہ ادھر کو گیا، کہتے یہ سفر جو ہے وہ بڑا اچھا ہے۔